اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کو اپنے سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں تم اپنے چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی تم پر ظلم کرے تو تم میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اپنی تکلیف میں صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے آزمایا جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، جب پانی میں گرتا ہے تو وہ اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ خزاں میں گرتے ہوئے پتوں کو کبھی حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی کی وجہ سے بہار آتی ہے۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے صرف ایک بار کچھ لمحوں کے لیے سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث بنے گا۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں تو انہوں نے فرمایا، بس یہ دھیان رکھنا کہ کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو ہر کوئی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر تم اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ جب نصرتی الہی پر کامل یقین ہو جائے تو انسان کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ طاقتور اور امیر ہوں، اس کے لیے صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ ہم سب کسی کے لیے تو ایک مثال ہوتے ہیں اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب مکمل پرفیکٹ نہیں ہوتے۔